مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں میسج آف اسلام چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے آپ کا میسج آف اسلام میں۔ میں احمد واسع قاسمی آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی اپنی زبان ضرور کھولتا ہے۔ کبھی قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی پیغمبر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کا استہزاء کیا جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ لیکن شاید ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کرنے کا جو وبال اور جو عذاب ان پر آئے گا وہ اس سے ناواقف ہے، اس سے وہ لا علم ہے۔ اور تاریخ کے اندر ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا یا اسی طرح اللہ کے حبیب کی سنت کا مذاق اڑایا تو اللہ نے ان کو دنیا میں مذاق بنا کر رکھ دیا، یعنی دنیا میں ان کا مذاق بن گیا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی اسلام کا مذاق اڑاتا ہے یا پیغمبر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے تو میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسی طرح کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا مذاق اڑانے والا کہ اللہ نے کس طرح اس پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اسے نیست و نابود کر دیا۔ ایک کتاب ہے اللہ کے نافرمانوں پر اللہ کا عذاب، اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ تقریباً 665 ہجری کا یہ واقعہ ہے، یعنی کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے 665 ہجری میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ واقعہ پیش آیا کہ بصرہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک اللہ کے نیک بندے لوگوں کے درمیان وعظ فرما رہے تھے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر انہیں نصیحت کر رہے تھے، انہیں اللہ کے حبیب کی باتیں بتا رہے تھے، اللہ کے حبیب کی سنتیں ان تک پہنچا رہے تھے، اللہ کے حبیب کی سنتوں کی فضیلت ان کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ تو اسی طرح وہ مسواک کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ مسواک کی احادیث میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، مسواک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے، آپ نے ہمیشہ مسواک کی پابندی کی ہے۔ اور ایک دفعہ تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ جبریل امین مجھے مسواک کی اتنی تاکید کیے کہ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پر یہ عمل فرض ہو جائے۔ تو مسواک کی اتنی فضیلت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص مسواک کر کے وضو کرتا ہے، یعنی کہ جس وضو میں وہ مسواک کرتا ہے پھر اس وضو کے ذریعے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ بغیر مسواک کی ہوئی وضو سے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز سے مسواک کر کے وضو کرنے والی نماز کا درجہ 70 گنا بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ مسواک کرنے کی اتنی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسواک کی ہمیشہ پابندی کرتا ہے تو مرتے وقت اس کی زبان پر باختیار کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ جس کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہو کہ مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ تو مسواک ایک ایسا محبوب عمل ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس کی پابندی کرنی چاہیے، ہر نماز میں جب وہ وضو بنائے تو مسواک کو ضرور استعمال کرے۔ تو اسی طرح وہ اللہ کے نیک بندے مجلس میں مسواک کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ اس مجمع میں ایک بدبخت ابو الاسلام نامی بیٹھا ہوا تھا، وہ اچانک کھڑا ہوا اور وہ طعنہ دینے لگا اور مسواک کے خلاف اول فول بکنے لگا، اور اس نے ایک مسواک کی لکڑی نکالی
اور مجمع کے سامنے اس مسواک کو اپنے مقعد میں یعنی کہ اپنی شرمگاہ جہاں سے وہ پاخانہ کرتا ہے اس مقعد میں اس نے اس لکڑی کو داخل کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کے سامنے نکال کر دکھایا کہ تم جس مسواک کی فضیلت بیان کر رہے ہو وہ یہ ہے۔ ابھی اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اسے یہ پتہ نہیں۔ جس دن اس نے یہ کام کیا ہے کہ اس مسواک کو اپنی مقعد میں داخل کیا ہے اس دن سے ٹھیک 9 مہینے تک اس کے پیٹ میں درد ہوتا رہا۔ ٹھیک 9 مہینے کے بعد اس کے اس مقام سے اس مقعد سے جہاں پر اس نے اس مسواک کو داخل کیا تھا وہاں سے ایک عجیب و غریب جاندار نمودار ہوا باہر نکلا اور چیختا چلاتا باہر نکلا، جس کی شکل و صورت ایسی خطرناک تھی کہ انسان دیکھ کر ڈر جائے کہ اس کی شکل دیکھنے میں بالکل چوہے کی طرح نظر آتی تھی اور سامنے کے 4 دانت نکلے ہوئے اور 4 پیر اور پیچھے کا جو حصہ ہے بالکل خرگوش کی طرح تھا اور وہ نکلتے ہی چیخنے اور چلانے لگا۔ جب ابو الاسلام کی بیٹی نے اس جانور کو دیکھا تو اس نے فوراً پتھر مار کر اس کو کچل کر مار ڈالا، لیکن اس سے پہلے ہی کئی لوگوں نے اس جانور کو دیکھ چکے تھے اور اس کے مرنے کے بعد بھی کئی لوگوں نے دیکھا۔ ٹھیک اس کے 3 دن کے بعد یعنی اس جانور کے نکلنے کے ٹھیک 3 دن کے بعد وہ ابو الاسلام بدبخت مر گیا اور یہ کہتا ہوا مرا کہ اس جانور نے مجھے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر ہم اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اس سنت کا مذاق بھی نہ اڑائے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنا اپنے حبیب سے محبت ہے اتنا ہی اپنے حبیب کی ہر چیز سے محبت ہے، میرے نبی کی ایک سنت سے محبت ہے۔ اگر ہم سنت پر عمل نہیں کر سکتے تو الگ بات ہے، لیکن اگر ہم نے سنت کا مذاق اڑایا یا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس نے جس طرح گستاخ اور ملعون پر اپنا عذاب نازل فرمایا کہ اس نے صرف ایک مسواک کا مذاق اڑایا تھا، اللہ نے اسے ہلاک و برباد کر دیا اور دنیا میں اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس لیے آج جو لوگ میرے نبی کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ یاد رکھے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل کرے اور آپ کی ایک سنت کو پوری دنیا میں پھیلانے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت کو ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے اور اللہ کے حبیب کی سنتوں کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ہمیں ذریعہ بنائے۔ آخر میں آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوست اور احباب تک اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے کہ یہ ایک بڑا ہی اہم میسج اور پیغام ہے، لوگوں تک یہ میسج پہنچے تاکہ انہیں بھی سنت کی اہمیت پتہ چل سکے اور جو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں یہ عبرت مل سکے کہ سنت کا مذاق اڑانے پر اللہ کس عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح اسلامی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔